سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ وزیراعظم نے برقی گاڑیوں کا استعمال بڑھانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کا یقین دلایا ہے۔ صدر نے اکاؤنٹنگ اور مالیات سمیت تمام شعبوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آئی ٹی آلات کے استعمال اور پائیدار بنیادوں پر جدت لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ تیز تر اقتصادی ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ پاکستان نے پیرس میں FATF کے اجلاس سے قبل بھارتی ذرائع ابلاغ کی جانب سے چلائی گئی مذموم مہم کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور بالائی ہنزا کے چھوٹے کاروباروں کی معاونت اور وادی میں موسم خزاں کی سیاحت کے فروغ کے لیے پاسو گاؤں میں 4 روزہ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان بدعنوانی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے غلط اثاثے جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے برقی گاڑیوں کا استعمال بڑھانے اور ملک بھر میں ان گاڑیوں سے متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کا یقین دلایا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے حال ہی میں سورج سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ ارزاں نرخوں پر بجلی کی پیداوار یقینی بنائی جا سکے گی، جس سے مہنگے ایندھن کی درآمد کم ہوگی اور زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے جامع لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس شعبے میں سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اکاؤنٹنگ اور مالیات سمیت تمام شعبوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے آلات کے استعمال اور پائیدار بنیادوں پر جدت لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ تیز تر اقتصادی ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے کانوکیشن کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سازوں اور اداروں پر زور دیا کہ وہ ترقی یافتہ دنیا سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نئی اور جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لانے کے حوالے سے مؤثر نظام وضع کریں۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کو تربیت یافتہ افرادی قوت اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سمیت پیشہ ورانہ افراد کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.5 ارب کے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط اور فنڈز کا اجرا اگلے ہفتے ہوگا۔ پاکستان نے FATF کے اجلاس سے قبل بھارتی ذرائع ابلاغ کی جانب سے چلائی گئی مذموم مہم کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی مختلف خبروں سے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ FATF اور عالمی برادری نے انسداد منی لانڈرنگ بہتر بنانے اور دہشت گردی کی مالی امداد کی روک تھام کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا بارہا اعتراف کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کی طرف سے اس عمل کو سیاسی رنگ دینے کی مذموم مہم اور پاکستان کی کوششوں اور کامیابیوں پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششوں کے باوجود FATF نے رواں سال جون کے اجلاس میں اتفاق کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے 2018 اور 2021 کے دونوں ایکشن پلانز کی تمام بنیادی اور طریقہ کار کی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ اور سرکاری ادارے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر رہے ہیں جس میں کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء اطلاعات کی 12ویں کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ترکیہ میں ہیں جو آج سے استنبول میں شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں جعلی خبروں، اسلام مخالف اور گمراہ کن پروپیگنڈے سمیت دوسرے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اسلامی ملکوں کی سطح پر حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ کانفرنس کے موقع پر مریم اورنگزیب اپنے ہم منصبوں اور دوسرے ملکوں کی شخصیات سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
مولانا عبدالاکبر چترالی کی پیش کردہ قرارداد میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے قرارداد میں کشمیری عوام کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے جائز جدوجہد میں ان کو پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ غربت میں پائیدار بنیادوں پر بتدریج کمی لانے کے لیے انتہائی غریب گھرانوں کی امداد کے حوالے سے ایک پروگرام وضع کیا جا رہا ہے۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ 5 ارب 70 کروڑ روپے مالیات کا یہ پروگرام وزارت منصوبہ بندی کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں زراعت اور افزائش حیوانات کے شعبوں کے متعلقہ 40 دیہی سماجی کاروباروں کا فروغ اور 80,000 انتہائی غریب گھرانوں کو پیداواری آلات کی فراہمی شامل ہے تاکہ وہ آمدن بڑھا سکیں اور خود کفیل بن سکیں۔ شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو بڑھا کر 364 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پروگرام سے استفادہ کرنے والی خواتین کو باوقار انداز میں ادائیگیاں یقینی بنانے کے لیے نیا طریقہ کار زیر غور ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے پیرس میں تجارت اور تعلیم کے محکموں کے نمائندے سے متعدد ملاقاتیں کیں اور پاکستان اور فرانس کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے فرانس پاکستان بزنس کونسل کے صدر تھیری پلمن اور ویویشے کے مینیجنگ ڈائریکٹر فرینکوئس بیٹوزے سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایسوسی ایشن آف گرینڈز ایکولیز اور کیمپس فرانس کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ کیمپس فرانس اور کانفرنس آف گرینڈے ایکولز کے نمائندوں سے ملاقات میں وزیر مملکت نے ادارہ جاتی رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے طریقوں اور اعلیٰ تعلیم کے میدان میں پاکستان اور فرانس میں تبادلوں کے بارے میں گفتگو کی۔ تیری فلمن جو ٹوٹل گلوبل سروسز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں، ان سے ملاقات میں پاکستان اور فرانس کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے پرانے گولی مار کے علاقے میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی کے دوران لیاری گینگ کے انتہائی مطلوب سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے، جو دہشت گردی، شہری کے قتل عام، پولیس مقابلوں اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہا۔ پریس ریلیز کے مطابق گرفتار ہونے والے ملزم کی شناخت ساجد عرف ساجد گولی کے نام سے ہوئی ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کراچی آپریشن کے دوران بیرون ملک فرار ہو گیا تھا اور وہاں سے اپنا نیٹ ورک چلاتا رہا۔ حال ہی میں ملزم کراچی واپس آیا تھا اور دوبارہ اپنے نیٹ ورک کو منظم کر رہا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر گرفتار چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بیچ بہاڑا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیری عوام کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کے اصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 22 اکتوبر 1993 کو ضلع اسلام آباد قلعہ کے بیچ بہاڑا میں 50 سے زائد نہتے کشمیری اس وقت شہید ہو گئے تھے جب بھارتی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر دی تھی، جو بھارتی فوج کی طرف سے سری نگر کے حضرت بل مزار کے محاصرے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بالائی ہنزا کے چھوٹے کاروباروں کی حمایت اور وادی میں موسم خزاں کی سیاحت کے فروغ کے لیے پاسو گاؤں میں 4 روزہ فیسٹیول جاری ہے۔ نارتھ گوجل چیپٹر کے فیسٹیول کا اہتمام پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں حالیہ سیلاب اور سیاحتی سرگرمیوں میں کمی آنے کے پیش نظر کیا ہے۔ کھیل آسٹریلیا میں ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں زمبابوے نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف 133 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3.3 اوورز میں 17 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔ اس سے پہلے آج ہوبارٹ میں پہلے میچ میں آئرلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے۔ جواب میں آئرلینڈ نے 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 36، پشاور 29، کوئٹہ مظفر آباد 26، گلگت اور مری میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں زیادہ تر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 13، جموں 30، لیہ 1، اننت ناگ اور شپیاں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.